بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، معروف وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يا شيخ. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جی 34 الحدیث الرابع والثلاثون یہاں سے پڑھنا ہے. جی پڑھیں، کوئی بھی عبارت خوانی کر لیں. کون پڑھ رہے ہیں؟ کوئی بھی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرابع والثلاثون. جی عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. چلیے، تو پہلے یہ حدیث ہو جائے اس کے بعد دیکھتے ہیں. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یہاں ہم لوگ اب جو حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ حدیث سنی. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے بدل دینا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے. تغیر بالید یعنی ختم کرنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو ایسی صورت میں زبان سے اس کو روکے، اس کا انکار منکر کرے. فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو ایسی صورت میں دل سے اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. اب یہاں سب سے پہلے جو حدیث شروع ہوئی ہے، من رأى منکم منکرا، جب کوئی آدمی جو ہے دیکھتا ہے، رأى رؤیت سے، اگر کوئی آدمی دیکھ لے تو اس کا اس منکر کو دیکھنا اس پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ اس بات کی کوشش کرے کہ اس منکر کو ختم کرے. اور اس لیے کہ جو آدمی دیکھتا ہے بالکل وہ گویا کہ ایک مؤکد خبر اس کے پاس ہے، کیونکہ وہ خود سامنے سے دیکھا ہے منکر کو، برائی کو. اور اگر کوئی آدمی دیکھتا نہیں ہے، صرف سنتا ہے کہ ایسی ایسی برائی ہوئی ہے، تو وہ آدمی چونکہ اس کے پاس ابھی اتنا پختہ معلومات نہیں ہیں کہ یہ برائی ہوئی نہیں ہوئی، تو اب اسے چاہیے کہ پہلے وہ اس چیز کو معلوم کرے کہ یہ برائی ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر نہیں ہوئی یا ہونے کا امکان تھا تو ایسی صورت میں اس کے لیے نصیحت کا پہلو رہے گا. جو آدمی نصیحت کرنا چاہے، یہ تو نصیحت تو سارے لوگوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے، اس کے ائمہ کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے یہ نصیحت اور خیرخواہی یہ تو ضروری ہے دین میں. اور نصیحت یہ سری طور پر ہوگی، خاص طور پر جس کو بھی آپ سمجھانا چاہتے ہیں، کوئی غلط کام میں مرتکب پاتے ہیں یا آپ کو یقینی خبر ملتی ہے کہ یہ ایک غلط کام کا مرتکب ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سری طور پر کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی نصیحت کی جائے، کیونکہ یہی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہوگی اور یہی چیز اس کی تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے. اور کہیں ایسا ہو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ منکر کھلے عام ہوا ہے، تو پھر وہاں نصیحت کھلے عام کرنا زیادہ فائدہ مند ہو، تو ایسی صورت میں کھلے عام نصیحت کی، کھلے عام انکار منکر کیا جائے. اب شروع کے دور میں، اموی دور حکومت میں یہ ہوا
کہ کچھ لوگ خطبہ نہیں سنتے تھے عید کا، تو عمومی حکمران نے یہ کیا کہ ہم لوگ پہلے جو جیسا کچھ شرعی حکم ہے کہ پہلے نماز بعد میں خطبہ، تو کچھ لوگ نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے، وہ خطبہ نہیں سنتے تھے، تو وہ خطبہ لوگوں کو زبردستی سنانے کے لیے پہلے خطبہ شروع کیے، پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو گویا کہ انتظار کروایا۔ تو جو صحابہ اکرام وہاں پر تھے انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بالکل ایک نئی بدعت گویا کہ یہ ایجاد کر رہا ہے، یہ ایک منکر گویا کہ یہ کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے یہ کیا کہ فوراً کھلے عام سب لوگوں کے سامنے ان کو اس کی طرف تنبیہ کی کہ یہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کر رہے ہو، یہ چیز درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کھلے عام سارے لوگوں کے سامنے یہ بات ہو رہی تھی، اسی لیے اس طرح ٹوکا گیا۔ ورنہ خاص طور پر اگر کوئی منکر پر آپ نکیر کرنا چاہ رہے ہیں، انکار کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کرنے چاہ رہے ہیں، اور اس کا تعلق ولی الامر سے ہے، تو اس تعلق سے ہدایت یہ ہے کہ آدمی کوشش یہ کرے کہ سری طور پر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ جو بھی بادشاہ یا جو بھی ولی الامر اس طرح کے منکر کا مرتکب ہوگا، تو ایسی صورت میں یہ حدیث کی توجیہ ہے، یا حدیث کی طرف سے یہ رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان ينصح لسلطان بامر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له۔ یہ مسند احمد میں حدیث ہے، اس میں یہ بات بتلائی گئی کہ کوئی آدمی جو ہے ولی الامر کو، بادشاہ کو نصیحت کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ اپنی رائے کو کھلے عام لوگوں کے سامنے یا اس کے سامنے اس طرح نہ ظاہر کرے کہ وہ اس کی وجہ سے شرمندہ ہو جائے، یا وہ یہ سوچے کہ یہ میری بے عزتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن لیأخذ بیدہ فیخلو بہ، ولی الامر کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ایک تنہائی میں لے جائے۔ فیخلو بہ کا مطلب وہ اس کے ساتھ تنہائی میں ہو جائے، اور اس وقت وہ گویا نصیحت کرے۔ فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له، اگر اس نے قبول کر لیا تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں قبول کیا تو کم از کم اس نے گویا کہ ذمہ داری ادا کر دی۔ یہ چیز بالکل اس وجہ سے بھی کہ عموماً جو حکمران ہوتے ہیں ان پر کسی بھی قسم کے نکیر ان لوگوں کو شاخ گزرتی ہے، اس کے لیے جو طریقے وہ لوگ بتلاتے ہیں، اگر اس کے ذریعے سے بھی اصلاح کے امکانات ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہر ادارے میں ایک میل یا ایک طرح کا فیکس وغیرہ رکھا جاتا ہے کہ آپ کے کچھ اقتراحات ہیں، کوئی بات ہو متعلق کسی بھی چیز سے، تو وہ اس طریقے کو اپنا کر وہ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ کوشش صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسی ہوئی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ تم لوگ جا کر کیا بات نہیں کرتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مختلف مسائل کے تعلق سے؟ تو صحابہ نے کہا کہ کیا جو بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں وہ تم کو بتانا تھوڑی ضروری ہے؟ تو ایسا ہے کہ ولی الامر کے پاس جا کر انسان بات کر کے ان تک اپنی بات رکھے اور ان کو اپنی بات سمجھائے، اس سے نصیحت ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے تو کافی ہے۔ اگر نہ ہو سکے تو پھر اس صورت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جواب دہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دی۔ یہ چیز خاص طور سے نوٹ کرنے کی ہے، کیونکہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انکار منکر کا یا غلط چیزوں کی اصلاح کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ کھلے عام ہم میڈیا میں آ کر بول دیں کہ یہ چیزیں منکر ہو رہی ہیں، اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ اس سے اصلاح کے امکانات کم ہیں، بلکہ اس سے اور بھی بگاڑ کے امکانات ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس طریقے کی اس میں رہنمائی کی گئی اس حدیث میں، خاص طور پر ولی الامر کو نصیحت کرنے کے تعلق سے یا انکار منکر کے تعلق سے، ان طریقوں کو اپنانا یہ ضروری ہے۔ گویا کہ یہ شرائط کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ہاتھ کے ذریعے سے آپ روک سکتے ہیں، اتنی قوت ہے، اور بالخصوص یہ کام
ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو اپنے ماتحت ہوں. جیسے ایک انسان ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں، اس کے ہاتھ میں تربیت پانے والے طلباء ہیں. تو ایسے صورت میں ان لوگوں کو ہاتھ سے روک کر برائی سے دور رکھ سکتا ہے. اگر کہیں ایسا نہ ہو، یہ چیز آپ سے بڑے لوگوں سے متعلق ہے، وہاں پر آپ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو پھر اجازت دی گئی کہ کم از کم زبان کے ذریعے سے اگر یہ بات پہنچانی ممکن ہو تو پہنچائی جائے. اگر اس کا بھی امکان نہیں ہے تو پھر آخری صورت یہ بتلائی گئی کہ وہ دل سے اس بات کو ناپسند کرے. ایک بات اور ضروری ہے اس حدیث میں کہ انکار منکر کوئی ایک عام کام نہیں ہے کہ جس کو چاہیں تو ہم انجام دیں یا چھوڑ دیں، بلکہ یہ ایسا ضروری کام ہے کہ اس کے وجہ سے بنی اسرائیل میں سب سے پہلے بگاڑ پیدا ہوا. کیونکہ بنی اسرائیل میں ہوتا ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود واضح طور پر کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه. نہیں عن المنکر کی یہ لوگ بالکل عادت چھوڑ دیے تھے، یہ لوگ نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے تھے، اس وجہ سے ان لوگوں پر لعنت برسی. اور یہ امت چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے، اس امت کے تعلق سے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہماری اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں. تو اگر یہ کام انجام نہیں دیں گے تو پھر گویا کہ یہ امت اپنے اس مقصد سے گویا کہ غافل ہو گئی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے آیتوں میں بھی کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ. تو انکار منکر اس امت کا فرض ہے، اس امت پر اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے. اور اسی طرح انکار منکر کے بعد یہ بات بھی ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کے منکرات کے مرتکب ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، یہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کی گویا کہ یہ حرکت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے دوری بنائے رکھنے کے لیے کہا. کیونکہ بنی اسرائیل کے تعلق سے جو سنن ابی داؤد اور ترمذی نسائی ابن ماجہ وغیرہ میں جو حدیث ہے، ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ میں ان تین کتابوں میں یہ جو حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کمی اسی طرح آئی کہ ایک آدمی سے ملتا تھا اور کہتا تھا کہ بھائی تم اللہ سے ڈرو، اس طرح کی حرکت نہ کرو. پھر دوسرے دن جب ملتا تھا تو ایسے برائی کا ارتکاب کرنے والے آدمی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، کوئی چیز کسی قسم کا وہ اس سے جھجک، اس میں کسی قسم کی جھجک وہ محسوس نہیں کرتا تھا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ان کے عذاب کا سبب بنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ. یہاں یہ چیز کہ ایک مرتبہ برائی سے یا منکر سے روکنا، پھر ایسے منکرات کے مرتکب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز، منکر کسے کہیں گے کہ منکر ہر انسان جس کو بھی برا سمجھ لے وہ منکر تو منکر نہیں ہو سکتا. منکر تو وہ ہے جس کو شریعت منکر کہے. شرعی اعتبار سے جو چیز منکر ہو وہی چیز منکر کہلائے گی. ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ اس کو گویا کہ ایک ناپسندیدہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، گرچہ کہ وہ چیز شرعی اعتبار سے درست ہو، حلال ہو، صحیح ہو، اس کے باوجود لوگوں کا اس طرح اپنے ذہنی طور پر کسی چیز کو منکر سمجھ لینا، یہ چیز منکر نہیں کہلائے گی. اور ایسی چیز کو روکنا اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ بالکل شرعی طور پر جو چیز منکر ہے اسی کو روکا جائے گا. ورنہ ہر انسان ایک کلچرل اعتبار سے یا ثقافی اور تہذیبی اعتبار سے بعض جگہوں پر بعض چیزیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں گرچہ کہ وہ حلال. تو یہ اس طرح تہذیبوں کا تصادم یا تہذیبوں کے سوچنے سمجھنے سے یا ان کے کسی چیز کو منکر شمار کر لینے سے کوئی چیز منکر شمار نہیں ہوتی. یہ چیز ہمیں اچھی طور سے صحیح طور سے ذہن میں رکھنی چاہیے.
تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس حدیث سے متعلق تھی، اور اس میں جو مدارج بیان کیے گئے ہیں انکار منکر کے، وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں انکار منکر میں ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ آدمی، جیسا کہ میں نے کہا ابھی انکار منکر، اب منکر پہلے کیا چیز ہے شرعی اعتبار سے اس کا علم ہو پہلے اسے آپ کو، اس کے بعد ہی آپ اس کو روکیں گے، ورنہ آپ کو خود علم نہ ہو تو آپ ایسے منکر کیسے سمجھیں گے، کیسے یہ روکیں گے؟ تو سب سے پہلے علم ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز، جب بھی آدمی انکار منکر کرے تو رفق کا معاملہ ہو، اتنی نرمی سے روکنے کی کوشش کرے، اتنی نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرے کہ یہ چیز اس کے لیے اثر انداز ہو، کیونکہ جو انسان حق سے ہٹا ہوا ہے، غلطی کی راہ پر گامزن ہے، اس کو اس چیز سے ہٹنے کے لیے تھوڑا سا اس کو اپنے نفس کو گویا کہ مارنا پڑتا ہے۔ تو اگر وہ اتنا نفس کو مار کے شریعت کی طرف آتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، اور اس میں اگر ہم لوگ اپنے مزاج کے اعتبار سے کچھ سختی برتیں گے تو پھر وہ گویا کہ ایسے مسئلے سے کہیں متنفر نہ ہو جائے، ہمارے سلوک کی وجہ سے، ہمارے انداز دعوت کی وجہ سے۔ اور اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے جہاں بھی انکار منکر کیا جائے گا وہاں آپ کا استقبال تو نہیں کیا جائے گا، وہاں آپ کو واہ واہی تو نہیں کی جائے گی، آپ کے ساتھ کہیں بدسلوکی بھی ہو سکتی ہے، کہیں آپ کو لوگ جو ہے کسی قسم کے طعنے بھی دے سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان ساری چیزوں کو برداشت کرنا یہ بھی اس انکار منکر کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، تواصی بالحق تواصی بالصبر، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کو انجام دیتے ہیں اور اس میں آنے والی مصیبتوں کو صبر کے ساتھ جھیل لیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ ہی یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں اس حدیث سے متعلق۔ الحدیث الرابع والثلاثون سے، چلیے اس کے بعد تقریباً آدھا وقت ہو گیا، یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ کل مناسب سمجھتے ہیں کہ جو ہے کل ہم لوگ اس کو مسلسل جاری رکھتے ہیں۔